السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہی ہوں گے الحمدللہ آپ سب۔ تو جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، سیرت نبی کو، اس کے آگے سے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کے پہلے آپ لوگ جو پسند آ جائے تو لائک کریے، اچھا لگے تو کمنٹس بھی کریے، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز وہ لوگ سبسکرائب کر لیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے ساتھ دوسرا کون ہجرت کرنے والا ہے؟ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ابو بکر صدیق ہوں گے آپ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو ان کی بیٹی حضرت اسماء نے دروازہ کھولا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے والد حضرت ابو بکر کے پاس گئی اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق بول اٹھے، اللہ کی قسم، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص کام سے ہی تشریف لائے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چارپائی پر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے لوگوں کو یہاں سے اٹھا دو، یعنی جو ان کے گھر والے آس پاس بیٹھے تھے انہیں اٹھانے کے لیے کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حیران ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سب تو میرے گھر والے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کیا آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی ماری خوشی کے حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا تو حیران ہوئی، اس لیے کہ میں اس وقت تک یہ نہیں جانتی تھی کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ان دو اونٹنیوں میں سے ایک لے لیں، میں نے انہیں اسی سفر کے لیے تیار کیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ قیمت دے کر لے سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ تو سب آپ کا ہے، جو بھی میرا مال ہے وہ سب کچھ آپ کا ہے، اور وہ رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی لے لی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت دی تھی۔ اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے پاس ہی رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں اونٹنیوں کو جلدی جلدی سفر کے لیے تیار کیا۔ چمڑے کی ایک تھیلی میں کھانے پینے کا سامان رکھ دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے ایک حصے سے ناشتے کی تھیلی باندھ دی، دوسرے حصے سے انہوں نے پانی کے برتن کا منہ ڈھانک دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس اوڑھنی کے بدلے جنت میں 2 اوڑھنیاں تمہیں دے گا۔ اوڑھنی کو پھاڑ کر 2 کرنے کی عمل کی بنیاد پر حضرت اسماء کو ذات النطاقین کا لقب ملا، یعنی 2 اوڑھنی والی۔ یاد رہے، یہ نطاق اس دوپٹے کو کہا جاتا ہے جسے عرب کی عورتیں کام کے دوران کمر کے گرد باندھ لیتی تھیں۔ پھر رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ روانہ ہوئے اور پہاڑ سور کے پاس پہنچے۔ سفر کے دوران کبھی حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس خیال سے پریشان ہوں کہ کہیں راستے میں کوئی آپ کی گھات میں نہ بیٹھا ہو، اسی لیے میں کبھی آگے اور کبھی پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا۔ دونوں غار کے دہانے تک پہنچے تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ ذرا ٹھہریے، پہلے غار میں داخل ہو کر میں دیکھ لوں، اگر غار میں کوئی موذی کیڑا ہو تو وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق غار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے غار کو ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھنا شروع کیا۔ جہاں کوئی سوراخ ملتا اپنی چادر سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے تمام سوراخ بند کر دیے، مگر ایک سوراخ رہ گیا اور اسی میں سانپ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے
اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ ادھر سانپ نے اپنے سوراخ پر ایڑی دیکھی تو اس پر ڈنک مارا۔ تکلیف کی شدت سے حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے آواز نہ نکلنے دی، اس لیے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانپ کے ڈسنے کے باوجود اپنے جسم کو ذرا سی بھی حرکت نہ دی، نہ آواز نکالی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ تاہم آنکھ سے آنسو نکلنے کو وہ کسی طرح بھی روک نہیں سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آنسو گرے، ان کے گرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، ابو بکر کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سانپ کے کانٹے کی جگہ پر لگا دیا۔ اس سے تکلیف اور زہر کا اثر فوراً دور ہو گیا۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر کے جسم پر چادر نظر نہ آئی تو دریافت کیا، ابو بکر چادر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا، اللہ کے رسول، میں نے چادر پھاڑ پھاڑ کر اس غار کے سوراخ بند کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا، اللہ ابوبکر کو جنت میں میرا ساتھی بنانا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دی کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ ادھر قریش کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اس غار کے قریب آ پہنچے۔ ان میں سے چند ایک جلدی سے آگے بڑھ کر غار میں جھانکنے لگے۔ غار کے دہانے پر انہیں مکڑی کا جالا نظر آیا، ساتھ ہی 2 جنگلی کبوتر بھی نظر آئے اور ان کے گھونسلے بھی۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، اس غار میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ان میں امیہ بن خلف بھی تھا۔ اس نے کہا، اس غار کے اندر جا کر دیکھو۔ کسی نے جواب دیا، غار کے اندر جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غار کے منہ پر بہت جالے لگے ہوئے ہیں، اگر وہ اندر جاتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے، نہ یہاں کبوتر کے انڈے ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب ان لوگوں کو غار کے دہانے پر دیکھا تو آپ رو پڑے اور دبی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کے دل کو سکون بخش دیا۔ ان حالات میں ابوبکر صدیق کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس غار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی لو۔ صدیق اکبر اٹھ کر غار کے درمیان میں پہنچے۔ وہاں انہیں ایک بہترین پانی ملا کہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ انہوں نے اس میں سے پانی پیا۔ جب وہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کے نگراں فرشتے کو حکم فرمایا کہ اس غار کے درمیان میں جنت الفردوس سے ایک چشمہ جاری کر دیں تاکہ تم اس سے پانی پی سکو۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور عرض کیا، کیا اللہ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، بلکہ اے ابوبکر، اس سے بھی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے پیغام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ شخص جو تم سے بغض رکھے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غرض قریش مایوس ہو کر غار ثور سے ہٹ آئے اور ساحلی علاقوں کی طرف چلے گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا، جو شخص محمد یا ابوبکر کو گرفتار کرے یا نعوذ باللہ قتل کرے، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اس غار میں 3 دن تک رہے۔ اس دوران ان کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے جاتے رہے۔ یہ اس وقت کم عمر تھے مگر حالات کو سمجھتے تھے۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد یہ غار میں آ جاتے اور منہ اندھیرے فجر کے وقت وہاں سے واپس چلے جاتے۔ اس سے قریش یہ خیال کرتے کہ انہوں نے رات اپنے گھر میں گزاری ہے۔ اس طرح قریش کے درمیان دن بھر جو باتیں ہوتی یہ ان کو سنتے اور شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بتا دیتے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ پہلے طفیل نامی ایک شخص کے غلام تھے۔ جب یہ اسلام لے آئے تو طفیل نے ان پر ظلم ڈھانا شروع کیا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے اس سے ان کو خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ بھی ان دنوں غار تک آتے جاتے رہے۔ شام کے وقت اپنی بکریاں لے کر وہاں پہنچ جاتے اور رات کو وہیں رہتے۔ صبح منہ اندھیرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد یہ بھی وہاں سے اپنی بکریاں اسی راستے سے واپس لاتے تاکہ ان کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں۔ ان 3 راتوں تک ان کا برابر یہی معمول رہا۔ یہ ایسا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق نے یہی حکم دیا تھا کہ وہ دن بھر قریش کی باتیں سنا کرے اور شام کو انہیں آ کر بتایا کریں۔ عامر بن فہرہ کو بھی یہی ہدایت تھی کہ دن بھر بکریاں چرایا کرے اور شام کو غار میں ان کا دودھ پہنچا دیا کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شام کے وقت ان کے لیے کھانا پہنچاتی تھی۔ ان 3 کے علاوہ اس غار کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ 3 دن اور 3 رات گزرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اب تم علی کے پاس جاؤ، انہیں غار کے بارے میں بتا دو اور ان سے کہو کہ وہ کسی رہبر کا انتظام کر دیں۔ آج رات کا کچھ پہر گزرنے کے بعد وہ رہبر یہاں آ جائے۔ چنانچہ حضرت اسماء سیدھی حضرت علی کے پاس پہنچی، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ حضرت علی نے فوراً اجرت کے ایک راہبر کا انتظام کیا۔ اس کا نام عریقط بن عبداللہ بن لیثی تھا۔ یہ راہبر رات کے وقت وہاں پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اونٹ کے بلبلانے کی آواز سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت ابوبکر کے ساتھ غار سے باہر نکل آئے اور راہبر کو پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اپنے گھر سے وہ رقم بھی منگوا لی جو وہاں موجود تھی۔ یہ رقم 4-5 ہزار درہم تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق جب مسلمان ہوئے تھے تو ان کے پاس 40-50 ہزار درہم موجود تھے۔ گویا یہ تمام دولت انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی تھی۔ جاتے وقت بھی گھر میں جو کچھ تھا منگوا لیا۔ ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ وہ گھر آئے تو اپنی پوتی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگے، میرا خیال ہے ابوبکر اپنی اور اپنے مال کی وجہ سے تمہیں مصیبت میں ڈال گئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جاتے ہوئے سارا کا سارا پیسہ لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماء نے کہا، نہیں بابا، وہ ہمارے لیے بڑی خیر و برکت چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت اسماء کہتی ہیں، اس کے بعد میں نے کچھ کنکر ایک تھیلی میں ڈالے اور ان کو طاق میں رکھ دیا۔ اس میں میرے والد اپنے پیسے رکھا کرتے تھے۔ پھر اس تھیلی پر کپڑا ڈال دیا تھا اور اپنے دادا کا ہاتھ ان پر رکھتے ہوئے میں نے کہا، یہ دیکھیے روپے یہاں رکھے ہیں۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ رکھ کر محسوس کیا اور بولے، اگر وہ یہ مال تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تب تو فکر کی کوئی بات نہیں، یہ تمہارے لیے کافی ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ والد ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے جانے کی خبر ایک صحابی حضرت حمزہ بن جندب کو ملی تو کہنے لگے، اب میرے مکہ میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ یہ گھرانہ مدینہ منورہ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ابھی یہ قافلہ نطعیم کے مقام تک پہنچا تھا کہ حضرت حمزہ انتقال کر گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ آیت نازل فرمائی، اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا، پھر اسے موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے رحمت والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 100 کا ترجمہ ہے سورہ نساء کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا،
حسان کیا تم نے ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی شعر کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت بہت بڑے شاعر تھے، ان کو شاعر رسول کا خطاب بھی ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر انہوں نے جو 2 شعر سنائے ان کا ترجمہ یہ ہے: حضرت ابو بکر صدیق جو 2 میں دوسرے تھے، اس بلند و بالا غار میں تھے، اور جب وہ پہاڑ پر پہنچ گئے تو دشمن نے ان کے ارد گرد چکر لگائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار تھے، جیسا کہ ایک دنیا جانتی ہے، اور اس عشق رسول میں ان کا کوئی ثانی یا کوئی برابر نہیں تھا۔ یہ شعر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک نظر آئے۔ پھر ارشاد فرمایا تم نے سچ کہا حسان، وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ تم نے کہا، وہ غار والے کے نزدیک یعنی میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارے ہیں، کوئی دوسرا شخص ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو بکر صدیق سے آگے چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا اے ابو درداء، یہ کیا تم اس شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے افضل ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انبیاء و مرسلین کے بعد ابو بکر سے زیادہ افضل آدمی پر نہ کبھی سورج طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ ابو بکر سے مشورہ کیا کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ابو بکر کی محبت واجب ہے۔ یہ احادیث حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس لیے یہاں پر سنائی گئی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی تھے اور یہ عظیم اعزاز ان کو حاصل ہے۔ غار سے نکل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اونٹوں پر سوار ہوئے اور راہبر کے ساتھ سفر شروع کیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ بھی حضرت ابوبکر کے ساتھ اسی اونٹ پر سوار تھے۔ غرض مختصر سا قافلہ روانہ ہوا۔ راہبر انہیں ساحل سمندر کے راستے سے لے جا رہا تھا۔ راستے میں کوئی ملتا اور حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو آپ اس کے جواب میں فرماتے میرے ساتھ میرے راہبر ہیں، یعنی میرے ساتھ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ ان کا مطلب تھا کہ دین کا راستہ دکھانے والے، مگر پوچھنے والے اس گول مول جواب سے یوں سمجھتے کہ یہ کوئی راہبر یعنی گائیڈ ہے جو انہیں ساتھ لے جا رہا ہے اور راستہ دکھا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح جواب دینے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ لوگوں کو میرے پاس سے ٹالتے رہنا، یعنی اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو تم یہی ذو معنی گول مول سا جواب دینا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی صورت میں جھوٹ بولنا مناسب نہیں، چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو۔ چنانچہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا رہا، حضرت ابوبکر یہی جواب دیتے رہے، اور یہ جھوٹ بھی نہیں تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ دکھانے والے ہی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ان راستوں سے اکثر تجارت کے لیے جاتے رہتے تھے، انہیں اکثر لوگ جانتے تھے۔ ان سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ ادھر قریش نے 100 اونٹوں کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان سراقہ بن مالک نے بھی سنا جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ سراقہ خود اپنی کہانی ان الفاظ میں سناتے ہیں، میں نے یہ اعلان سنا ہی تھا کہ میرے پاس ساحلی بستی کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا اے سراقہ، میں نے کچھ لوگوں کو ساحل کے قریب جاتے دیکھا ہے اور میرا خیال ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھا، گھر گیا اور اپنی باندی کو حکم دیا کہ میری گھوڑی نکال کر چپکے سے وادی میں پہنچا دے اور وہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ نکالا اور اپنے گھر کے پچھلی طرف سے نکل کر وادی میں پہنچ گیا۔ اس رازداری میں مقصد یہ تھا کہ میں اکیلا ہی کام کر ڈالوں اور 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کر لوں۔ میں نے اپنی زرہ بھی پہن لی تھی۔ پھر میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر اس طرف روانہ ہوا۔ میں نے اپنی گھوڑی کو بہت تیز دوڑایا، یہاں تک کہ آخر کار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا، لیکن اس وقت میری گھوڑی کو ٹھوکر لگی، وہ منہ کے بل نیچے گر گئی۔
میں بھی نیچے گرا، پھر گھوڑی اٹھ کر ہندہنانے لگی۔ میں اٹھا، میرے ترکش میں فال کے تیر تھے۔ یہ وہ تیر تھے جن سے عرب کے لوگ فال نکالتے تھے۔ ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوتا کرو اور کسی پر لکھا ہوتا نہ کرو۔ میں نے ان میں سے ایک تیر نکال لیا اور فال نکالی، یعنی میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ فال میں انکار نکلا، یعنی یہ کام نہ کرو، لیکن یہ بات میری مرضی کے خلاف تھی۔ میں 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نا والا تیر نکلنے کے باوجود میں گھوڑی پر سوار ہو کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب پہنچ گیا، جو کہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق مڑ کر بار بار دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت میری گھوڑی کی اگلی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئی، حالانکہ وہاں زمین سخت اور پتھریلی تھی۔ میں گھوڑی سے اترا، اسے ڈانٹا، وہ کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی ٹانگیں ابھی تک زمین میں دھسی ہوئی تھی، وہ زمین سے نہ نکلی۔ میں نے پھر فال نکالی اور انکار والا تیر ہی نکلا۔ آخر میں پکار اٹھا، میری طرف دیکھیے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ میری طرف سے آپ کو کوئی ناگوار بات پیش آئے گی۔ میں سراقہ بن مالک ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری بستی کے لوگ بھی آپ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں یا نہیں۔ یہ کہنے سے میرا مطلب تھا کہ اگر کچھ اور لوگ اس طرف آ رہے ہوں گے تو میں انہیں روک دوں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا، اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے۔ اب میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا، اپنے ارادے کے بارے میں بھی بتایا، اور بولا، بس آپ دعا کر دیجئے کہ میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین سے نکل آئیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ کی دعا فرماتے ہی سراقہ کی گھوڑی کے پاؤں زمین سے نکل آئے۔ گھوڑی کے پاؤں جو ہی باہر نکل آئے، سراقہ پھر اس پر سوار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں اس سے باز رکھ۔ اس دعا کے ساتھ ہی گھوڑی پیٹ تک زمین میں دھس گئی۔ اب انہوں نے کہا، اے محمد، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیجئے، میں آپ کا ہمدرد ثابت ہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زمین اسے چھوڑ دے۔ یہ فرمانا تھا کہ ان کی گھوڑی زمین سے نکل آئی۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 مرتبہ وعدہ خلافی کی، ہر بار ایسا ہی ہوا۔ بعض روایت میں ہے کہ ایسا 3 بار ہوا۔ آخر حضرت سراقہ سمجھ گئے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے، چنانچہ انہوں نے کہا، میں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آپ میرے سامان سے جو کچھ لینا چاہیں لے لیں، سفر میں آپ کے کام آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، تم بس اپنے آپ کو روکے رکھو اور کسی کو ہم تک نہ آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا، اے سراقہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اپنے ایمان لانے کی تفصیل سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور طائف کے معرکوں سے فارغ ہو چکے تو میں ان سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ ان سے میری ملاقات جعرانہ کے مقام پر ہوئی۔ میں انصاری سواروں کے درمیان سے لشکر کے اس حصے کی طرف روانہ ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے۔ میں نے نزدیک پہنچ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سراقہ ہوں۔ ارشاد فرمایا، قریب آ جاؤ۔ میں نزدیک چلا آیا اور پھر ایمان لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کے کنگن مجھے پہناتے ہوئے فرمایا تھا، تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے یہ چیزیں شاہ ایران کسریٰ بن ہرمز سے چھین لی، جو یہ کہا کرتا تھا کہ میں انسانوں کا پروردگار ہوں۔ یہ سراقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی ملنے کے بعد واپس پلٹے اور راستے میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آتا ہوا ملا انہیں واپس کر دیا اور یہ کہتے رہے کہ یہاں سے وہ نہیں گزرے۔ میں اس طرف ہی سے ہو کر آ رہا ہوں، ادھر مجھے کوئی نہیں ملا، اور وہ لوگ جانتے ہی ہیں کہ مجھے راستوں کی کتنی پہچان ہے۔ غرض اس روز یہ قافلہ تمام رات چلتا رہا، یہاں تک کہ چلتے چلتے اگلے دن دوپہر کا وقت ہو گیا۔ اب دور دور تک کوئی آتا نظر نہیں آ رہا تھا۔
ایسے میں سامنے ایک چٹان ابھری ہوئی نظر آئی، اس کا سایہ کافی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے اور اپنے ہاتھوں سے جگہ کو صاف کرنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان کے سائے میں سو سکیں۔ جگہ صاف کرنے کے بعد حضرت ابوبکر نے اپنی پوستین وہاں پر بچھا دی اور عرض کیا، اللہ کے رسول یہاں آپ سو جائیں، میں پہرا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق نے ایک چرواہے کو چٹان کی طرف آتے دیکھا، شاید وہ بھی سائے میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابوبکر فوراً اس طرف مڑے اور اس سے بولے، تم کون ہو؟ اس نے بتایا، میں مکہ کا رہنے والا ایک چرواہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کیا تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ والی بکری ہے؟ جواب میں اس نے کہا، ہاں ہے۔ پھر ایک بکری سامنے لایا، اپنے ایک برتن میں دودھ دوہا اور حضرت ابوبکر صدیق کو دیا۔ وہ دودھ کا برتن اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو کہ اس وقت سو رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا، دودھ کا برتن لیے اس وقت تک کھڑے رہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہیں گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی کی دھار ڈالی تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا، یہ دودھ پی لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور پوچھا، کیا روانگی کا وقت ہو گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں ہو گیا ہے۔ آج کے لیے بس یہیں تک، اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ کل۔ تو ملتے ہیں کل اس کے اگلے حصے کے ساتھ میں۔ تب تک کہ اپنا خوب خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، لائک کریے، سبسکرائب کریے، جن لوگوں نے نہیں کیا ہے پلیز کر دیجئے، اور کمنٹس لکھیے، اور زیادہ اچھا لگے تو شیئر بھی کر دیجئے۔ ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔